ہندوستان میں جی وسیم آپ سوال رضوی، پوچھیں۔ آواز آ رہی ہے؟ ہاں بتائیے بتائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے، بتائیے۔ وسیم رضوی کا ایک اعتراض تھا جس پر میں چاہ رہا تھا کہ کوئی معتبر علماء، کوئی اسلامک اسکالر جو ہے اس بات کا جواب مجھ کو بھی دے دے، میرے دل میں بھی وسوسہ تھا اس بات کا جی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس، وسیم رضوی کا کہنا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگوں کی کمی تھی، ٹیم کی اور فوج کی کمی تھی، تو انہوں نے جب تک جنگ نہیں کی اور کوئی طاقت نہیں تھی تو انہوں نے مطلب یہ نہیں کیا، اور جب ان کے پاس لوگوں کی ٹیم بڑھ گئی تو پھر انہوں نے پھر کھل کے مطلب جنگ کیا اور لوگوں کو پریشان کیا۔ وسیم یہی ہے رضوی کا ایسا ٹھیک ہے، تو مطلب دیکھیے زید بھائی ابھی آپ لوگ دیجئے گا جب تک میں ایک بات جی کہہ دیتا ہوں۔ بتائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں جب تک طاقت میں نہیں تھے تب تک نہیں کچھ کہا، جب طاقت میں آ گئے تو کہا، ایک نارمل سا مجھے پوچھتا ہے، میں آپ وسیم رضوی نے کہا، میں کہتا ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اسی نے کہا، لیکن یہ بات ہے میں آپ سے مخاطب ہوں تو کبھی کبھی آپ نکل جائے گا زبان سے۔ تو مسلمان مجھ کو پکڑیں گے کہ آپ نے ایسا اعتراض کر دیا، ایسا ہو جائے گا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا بات کچھ صحیح نہیں ہے، آپ کی بات صحیح ہے، میں آپ کہتا سوال ہوں پوچھ رہے ہو۔ کوئی اور جی انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے نا کہ کوئی مجھے مار رہا، کوئی مجھ کو مار رہا، میں اکیلا ہوں، چاروں طرف سے لوگ مجھے گھیرے ہوئے ہیں، مار رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ مجھے ابھی اپنے آپ کو بچنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بچنے کی کوشش کروں گا۔ اب اگر میں بچ گیا، دو چار لوگ میری مدد کو آگے، میں مظلوم ہی ہوں۔ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ طاقت ہوئی تب کیا، کمزور تھے تو کیا نہیں کیا، اصل مسئلہ ہے ظالم تھے کہ مظلوم تھے، پہلے اس کو طے کرنا ضروری ہے۔ پوزیشن رسول کی کیا تھی، رسول کی پوزیشن کیا تھی، رسول کے ساتھیوں کی پوزیشن کیا تھی، یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اصل میں پہلے پوزیشن طے کر لیتے ہیں ہم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن اور رسول کے ساتھیوں کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ مظلوم لوگ تھے، ان کو مارا جا رہا تھا، ان کو جو ہے ستایا جا رہا تھا، ان کو گالی دی جا رہی تھی، تعداد میں واقعی تھوڑے تھے، تیش میں آتے تھے کہ اللہ کے رسول ایسا ہم کو اس نے کہا، اس کا جواب دے دوں کیا، اس نے ایسا مارا، اس کو میں بھی ماروں گا۔ اللہ کے رسول سمجھاتے تھے نہیں، ایسا مت کرو، بالکل صحیح بات ہے، کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، مدینہ میں دوسرے صحابہ بھی مل گئے، وہاں اسلام تھوڑا اور پھیلا بھی، اور بھی ہو گئے، تو کیا حالانکہ ابھی مظلوم ہے، رسول اللہ ابھی مظلوم ہے، یعنی یہاں سے جب مدینہ چلے گئے تو مکے سے ٹارچر ہو رہا ہے۔ ٹارچر کی بہت ساری شکلیں، میرا شروع کا کمنٹ دیکھیں گے بدر کیوں ہوئی تو میں نے جلدی 5-6 پوائنٹ گنائے ہیں۔ ٹارچر ہو رہا تھا مکے سے مدینہ والوں پر، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچنے کے بعد، طاقت آنے کے بعد مکے والوں سے لڑائی چھیڑ دی تھی؟ یہ بالکل رانگ ہے، غلط ہے کہ کمزور تھے تو صبر کیا اور طاقت میں آ گئے تو لڑائی چھیڑ دی، بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہوا۔ جب اللہ کے رسول طاقت میں آنے لگے تو ان کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ بھئی جو ظالم ہوتا ہے نا وہ ڈرتا ہے کہ میں نے ستایا ہے، میں نے مارا ہے، سینے پہ پتھر رکھا ہے، پیٹ کے نیچے کوئلہ جلایا۔ یہ کیوں نہیں وسیم رضوی یا کوئی بھی بیان کرتا بھئی کہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ کوئلہ تہکا کر کے اس کے اوپر ایک مسلمان کو لٹا دیا جا رہا ہے، چٹائی میں لپیٹ کر کے اور دھواں لگا دیا جا رہا ہے، ایک عورت کو باندھ کر کے اس کی ایک ٹانگ ایک اونٹ میں، ایک ٹانگ ایک اونٹ میں پرچھی مار دی جاتی ہے اور دونوں اونٹوں کو چلا دیا جاتا ہے تاکہ اس کا بدن پھٹ جائے۔ یہ سارا مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا مکے میں، یہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا ہے؟ پھر رسول اللہ جب مدینے میں گئے، طاقت میں آئے، تب بھی یہی لوگ ظلم کر رہے تھے اور دھمکی دے رہے تھے کہ دیکھو اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم بچ گئے ہیں تو ہم یہاں مدینے میں آ کے چڑھ کے تم کو ماریں گے۔ اور مدینے میں جو پروٹیکٹ کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کو دھمکی بھرے خط بھیجے جا رہے تھے کہ تم لوگوں نے اگر ان لوگوں کو نہیں نکالا تو ہم لوگ مدینے میں آ کر کے ایک ایک بوٹی تمہاری نوچ لیں گے۔ یہ ہو رہا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک جنگ ہو گئی بدر کی، پھر ایسے ہی ساری جنگیں ہوتی رہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جنگ ہوئی مدینہ جانے کے بعد پروٹیکشن کی جنگ تھی۔ ایک بتا دینا کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا تھا کہ نکل کر کے مکہ چلے گئے تھے مارنے کے لیے، کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ بدر میں کیا رسول مکہ گئے تھے؟ احد میں کیا رسول مکہ گئے تھے؟ اور جنگ خندق اور احزاب ہوئی، کیا رسول مکہ گئے تھے؟ جنگ حنین ہوئی، کیا رسول مکہ گئے تھے؟ اور جب گئے نا
हाँ, जब गए, अभी तक तो गए नहीं, लोग आते थे, लेकिन जब गए तो रहमत का झंडा लेके गए। एक आदमी कह रहा, अरे मुझको मारा था ना, लिटा लिटा के हमारे साथियों को, हमारे घर वालों को, आज इनको सबक सिखाएंगे, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन जंग का दिन है। तो जब फुल पावर में आए, फुल पावर में, और जब आप खुद जा रहे हैं मक्का, वो लोग चढ़ के इधर आ रहे, जब आप खुद चढ़ के जा रहे हैं मक्का, जब आप पावर में आए, जब चढ़ के मक्के में गए, तो क्या कहा, अल-यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन रहमत का दिन है, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम फांतुमुत तुलका, आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं, तुम आजाद हो। तो ये पावर में आने के बाद तो आपने ये किया, पावर में आने के बाद तो आपने ये किया। बीच का जो मतलब टाइम है, बीच का जो टाइम है, कमजोरी और पावर के बीच का जो टाइम है, उसमें आपने अपना और अपने साथियों का प्रोटेक्शन किया है। बस मुख्तसर में अब आप लोग बोल सकते हैं। बहुत बेहतरीन शेख, बहुत बेहतरीन। सही साहब, मैं बातें बताता हूँ, और कुछ बातें बताता हूँ। अच्छा बताइए। देखो भाई, जस्ट 1 मिनट, मैं आपको पावर पॉइंट थोड़ा शेयर कर दूं। जो शेख ने बात कही ओरली, मैं उसकी प्रूफ आपको स्क्रीन पे बताऊंगा, ताकि इसके बारे में किसी के माइंड में डाउट नहीं रहे कि ये है या नहीं है। जी बेस्ट वॉइस जी। तो देख रहे हैं, ये कुरान की आयत है, सूरह अनफाल की आयत नंबर 61। सूरह अनफाल में जंग का डिस्क्रिप्शन है, मक्का में नहीं नाजिल हुई थी, मदीना में नाजिल हुई थी। और क्या आ रहा है इसमें, वइन जनहु लिस्सल्मी फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह, कि अगर वो लोग सुलह की तरफ माइल हो तो आप भी सुलह की तरफ झुकें और अल्लाह पर भरोसा करें। मतलब अल्लाह पे भरोसा करें। सुलह करने में क्या होता है ना, डर होता है कि मैं तो सुलह कर रहा हूं, सामने वाला कुछ और करके कुछ और जंग पीठ में छुरी मारेगा। तो अल्लाह ताला फरमाया, अगर सामने वाले सुलह की तरफ झुके हुए हैं तो आप भी सुलह की तरफ झुकें और अल्लाह पर भरोसा करो। ये क्या है, सुलह की बात हो रही है। हाँ, कहां पे बात हो रही है, मदीना में बात हो रही है। सूरह बकरा की आयत नंबर 256, सूरह बकरा कहां नाजिल हुई, मदीना में नाजिल हुई। ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, सही और गलत वाज़ेह है। तो यहाँ क्या है, दीन के मामले में जोर जबरदस्ती नहीं है, ये सिखाया गया है। कहां पे, मदीना में। और ये आयत जब नाजिल हुई, इसका अगर आप तफसीर इब्न कसीर में इसका अगर बैकग्राउंड पढ़ें, तो मदीना के अंदर जो अंसार रहते थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, वो लोग अपने बाज बच्चों को उन्होंने दिया था यहूदियों के पास, उनकी परवरिश के लिए, उनके साथ खिदमत के लिए, उनके साथ मिलके रहने के लिए। और वो जो उनके बच्चे थे यहूदी बन गए थे। अब जब माँ बाप हो गए थे मुस्लिम, तो वो लोग चाहते थे कि क्या हम अपने बच्चों पे फोर्स करके उनको इस्लाम में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल की, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, क्योंकि हिदायत अलग हो चुकी है गुमराही से। हिदायत और गुमराही वाज़ेह है, क्लियर है। कहां नाजिल हो रही है, मक्का में नहीं, मदीना में नाजिल हो रही है कि कोई जोर जबरदस्ती तुम दीन के मामले में मत करना। तो जो ये लोग कहने का एक नैरेटिव पैदा करने की कोशिश करते हैं ना, कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जंग चाहते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अमल किया सुलह का। आप देखेंगे मदीना के यहूदियों के साथ सुलह की, यहूदियों ने पीठ में छुरी मारे, यहूदियों ने अब धोखाधड़ी की, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सुलह की थी। मक्का के मुश्रिकों के साथ सुलह की, सुलह हुदैबिया की मिसाल है हमारे पास, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सुलह के अंदर पहल की और आगे बढ़े। तो हम ये देखते हैं मिसालें हैं। और जो शेख शाबान ने जो मिसाल बताई कि खुद मदीना जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा चुके थे 13 साल की जुल्म के बाद, वहां पे मक्का के अंदर 13 साल तक जो सारी मुश्किलें बर्दाश्त करने के बाद जब मदीना पहुंच गए थे, तो मदीना में भी वो लोगों ने छोड़ा नहीं। आप हदीस देख सकते हो, सुनन अबू दाऊद की हदीस, सही सनद की हदीस है, और ये हदीस सही बुखारी की देख सकते हो। तो पहली हदीस जो देख रहे हैं कि इसके अंदर आया कि मक्का के मुश्रिकों ने अल्टीमेटम दिया था मदीना के लीडर्स को, कि कहा कि तुमने हमारे साथी को प्रोटेक्शन दिया है, और हम कसम खाते हैं अल्लाह की, क्योंकि वो भी अल्लाह को मानते थे लेकिन शिर्क भी करते थे, 360 बुत भी थे, कि हम कि तुम या तो उनके साथ लड़ो, या तो उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर करो, नहीं तो हम पूरी ताकत के साथ आएंगे और तुम्हारे सारे मर्दों का कत्ल कर देंगे, तुम्हारी औरतों को लेकर जाएंगे। किसको ये अल्टीमेटम दिया था? मदीना के अंसार को अल्टीमेटम दिया था कि तुम लोग खुद लड़ो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के खिलाफ, लड़ करके उनको बाहर करो, नहीं तो हम आके तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। देखो दलील के साथ आपके सामने है, सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 3004 है। सही बुखारी की हदीस है कि साद बिन मुआज जो मदीना के अंसार के लीडर्स में से लीडर थे, जब वो उम्रा करने गए थे, तो अबू जहल जो मक्का के लीडर्स में से था, उसने क्लियर उसके अंदर वार्निंग दिया था कि तुम यहाँ पे आए हो मक्का में, और तुमने हमारे यहाँ के एक शख्स को हिफाजत दी हुई है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अल्लाह की कसम अगर तुम यहाँ पर इसके अबू सफवान के साथ नहीं होते तो मैं तुम्हें वापस जाने नहीं देता था, और कहा कि अगर तुम सपोर्ट कर रहे हो तो फिर तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
تو یہاں پہ کون یہ دے رہا تھا دھمکیاں؟ وہاں سے مکہ سے بیٹھ کر وہ لوگ دھمکیاں دے رہے تھے. اور قرآن کی آیت ہے جس میں جنگ کی اجازت دی گئی. اس آیت میں کیا دیا گیا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, کہ جو لوگوں کے ساتھ قتال کیا گیا, جنگیں کی گئی, ان کے ساتھ خلاف لڑا گیا, انہیں اجازت دی گئی ہے کیونکہ ان پہ ظلم کیا گیا, انہیں اجازت دی گئی لڑنے کی. یعنی یہ اس طرح سے آیت نازل ہوئی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو, آپ کے لیے کلیئر ہوئی ہوگی بات. جی بہت بہت شکریہ. لیکن جو اعتراض آتا ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا حضرت, جب میجورٹی ہو گئی اسلام کی, تو جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے, اللہ اور رسول کو نہیں مانتے, ان لوگوں کو مدینہ یا مکہ سے گھر چھوڑ کے بھگا دیا, ان کو بیوی بچوں کے ساتھ, ان کی پراپرٹی ضبط کر لی گئی, چھین لیا گیا. کیا یہ بات بھی صحیح ہے؟ نہیں, یہ بات بالکل غلط ہے. غیر مسلموں کی پراپرٹی ضبط کر لی گئی اور ان کو جو ہے بھگا دیا گیا وہاں سے کہ آپ ایمان نہیں لائے تو آپ نکل جاؤ یہاں سے. ایسا سچ ہے؟ بالکل غلط بات ہے. دیکھیے, یہ بھی دیکھنے کی پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس نے ہم سے جنگ کیا ہے, جس نے ہم پر ظلم کیا ہے, پہلے انصاف پہ جائے. دیکھیے, ہم لوگ حق کو, انصاف کو اور اخلاق کو ملا دیتے ہیں. دو چیزیں, ایک ہے حق اور انصاف, اور ایک ہے اس سے اوپر اخلاق, ایک ہے اس سے اوپر بہت زیادہ نرمی کر دینا. تو جس نے ہم سے جنگ کیا ہے, جس نے ہم کو مارا ہے, جس نے ہم کو اتنے سال تک بالکل تنگ کر کے رکھا ہے کہ ہم رہ نہ پائیں, سکون سے رہ نہ پائیں, پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جب وہ ہمارے انڈر میں آئے تو اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں کسی سے بھی پوچھتا ہوں, کوئی بھی آدمی ہو, اگر کسی نے میرے باپ کو دیا ہے, یہ پہلے سمجھنے کی بات ہے, کسی نے میرے باپ کو مار دیا ہے, میرے بھائی کو مار دیا ہے, مجھ پہ ظلم کیا ہے, میرے خاندان پہ ظلم کیا ہے, اگر وہ میرے اختیار میں آئے تو مجھے یہ حق بنتا ہے کہ میں اس سے اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا بدلہ لوں. نمبر 1. اس کی روشنی میں جو لوگ وہاں تھے, مکے کے اندر جو مشرکین تھے, جو اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے تھے, مسلسل پریشان کر رہے تھے, اس کی روشنی میں اگر ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہو رہا ہے اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو ماریں گے تو نہیں, لیکن تم یہ ایریا چھوڑ کے چلے جاؤ, تو یہ بھی ایک احسان ہے. تمہاری جان بخشی کی جا رہی ہے, ہمارے پاور میں آ چکے ہو, ہم کو پریشان کیے تھے, جنگ کیے تھے, لیکن ہم تم کو یہ اتنی آزادی دیتے ہیں کہ یہ ایریا چھوڑ کے چلے جاؤ, تو یہ احسان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا سب ان لوگوں نے ہڑپا تھا بھائی. مسلمانوں کی زمین, مسلمانوں کے باغات, مسلمانوں کی تجارت, مسلمانوں کو لے کے جانے کیا دیا تھا ان لوگوں نے؟ یہ لوگ کیوں نہیں بیان کرتے؟ مسلمانوں کے پھل سے لدے ہوئے باغات مسلمان چھوڑ کے مدینہ چلے گئے, مسلمانوں کی بھری پوری تجارت چھوڑ کے مدینہ چلے گئے, مسلمان اپنی کمائی کا کچھ پیسہ لے کے جا رہا ہے تو کہا یہ پیسہ بھی تم کو رکھ کے جانا ہوگا کیونکہ تم نے یہاں کمایا تھا. بعض لوگوں کے تو کپڑے اتروا لیے گئے بھائی, گھر پہ قبضہ کر لیا گیا. یہ سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا. اگر مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا تو اس کے میں الزامی جواب دے رہا ہوں, اگر مسلمان اس کے بدلے میں ان سے گھر چھین لے تو کیا غلط ہے؟ اتنے دن تک تو ان کا گھر چھینے رہے. لیکن یہ پروف نہیں ہے, پروف نہیں ہے کہ ان کی زمین لے لی گئی, ان کا مال لے لیا گیا, یہ پروف نہیں ہے. ہاں, اتنی بات کا معاملہ ضرور ہوا کہ بھائی یہاں پر جو ایک خاص ایریا ہے, خاص زون ہے, یہ توحید کی جگہ ہے, توحید کا اڈا ہے, یہاں توحید کی بات ہوگی. اس زون میں وہ لوگ رہیں گے جو اس کو مانتے ہیں. بھائی اس زون میں کیوں تم رہو گے جب تم مشرک ہو, تمہیں کعبہ سے, تمہیں توحید سے, تمہیں رسالت سے دلچسپی نہیں ہے, اور یہاں پہ کون لوگ رہ رہے ہیں؟ رسول رہیں گے, رسول سے دلچسپی, ایمان رکھنے والے, توحید سے دلچسپی رکھنے والے, توحید پہ ایمان رکھنے والے. تو ظاہر سی بات ہے تم اس زون کے لائق نہیں, تم دوسرے زون میں رہو. یہ اس میں ایک نارمل سی بات ہے. تو اتنی باتیں میں نے ایک کانسیپٹ بنانے کے لیے کہی ہیں. ابھی زید بھائی آپ کو اس کا مستقل جواب دیں. اس کا حکم دیتا ہے کہ اگر جو اسلام کو نہیں مانتے اس کو جو ہے, سنو میں پہلے آپ کو اس کا بنیادی جواب بتاتا ہوں. دیکھیے یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک جگہ ہے, ایک جگہ, یہ مکہ کی جو جگہ, اگر آپ دیکھو گے ایک چھوٹی سی ایریا ہوگی, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگ دور دور سے عمرہ کرنے آئیں گے, حج کرنے آئیں گے. اور اس کے اندر کیا ہے معاملہ کہ جو بلیف ہوتا ہے, جو عقیدہ ہے, بلیف ہے, یہاں سے لوگ سیکھ کے جائیں گے. تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ منع کیا گیا, یہ فتح کے اعتبار سے نہیں منع کیا گیا,
کہ فتح کیا ہے ہم نے, کیونکہ اگر فتح کی بات ہوتی تو اتنی ساری جگہوں پہ مسلمانوں نے فتح کی. اگر آپ دیکھو گے خود صحابہ کے زمانے میں, آپ دیکھو گے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, جو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں تک پہنچے تھے. آج بھی آپ کو چرچز ملیں گے مصر کے, میرے پاس فوٹوز ہیں یہاں پہ, میں آپ کو بتا سکتا ہوں, مصر میں, سیریا میں, ہاں, اور لیبنان میں, جو پرانے زمانے کے بنے ہوئے آج تک پڑے ہوئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا اگر معاملہ ہوتا تو سب جگہ سے نکالتے تھے نا, جہاں مسلمان جاتے ہیں وہاں پہ دوسروں کو نکال دیتے, دوسرے مذہب والوں کو. کیا ایسا ہوتا ہے؟ تو سب جگہ ہوتا تھا, ایسا نہیں ہوا. یہ صرف ایک جگہ کے لیے, مکہ کے لیے کیوں خاص؟ کیونکہ یہ ایک ایسا سینٹر ہے جہاں سے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. اور آپ اگر اسکوائر فٹ ایریا دیکھیں گے, جو حرم کی ایریا جہاں باہر بورڈ لگا ہوتا ہے آج بھی کہ نان مسلمز یہاں انٹر نہ کریں, تو وہ ایریا ایک تھوڑی سی ایریا ہے, پوری دنیا کا روئے زمین پہ دیکھو گے ایک چھوٹی سی جگہ ہے. اور وہ جگہ کے اندر, جیسے آپ دیکھو کہ مثال کے طور پر ہم لوگ انڈین سٹیزن ہیں, لیکن ہم لوگ ہر جگہ پہ کوئی کینٹینمنٹ ایریا ہو, کوئی ملٹری کی ایریا ہے, نیوی کی ایریا, ہم لوگ وہاں نہیں جا سکتے. کوئی ایک ایریا ہوتی ہے جو رولز ہوتے ہیں. تو مکہ مدینہ میں جانے کا, مکہ کا جو خاص طور سے یہ رول ہے کہ وہاں کوئی جانا چاہتا ہے تو وہاں پہ کوئی جائے گا, وہ جو کلمہ پڑھے گا, جو ایمان والا ہے وہ وہاں جائے گا. تو وہاں سے جو نان مسلمس کو ٹائم دیا گیا, ان کو ٹائم دیا گیا ریلوکیٹ کرنے کا. ایسا نہیں کہ ان کا ضبط کیا گیا, یہ سب مرچی مسالہ لگا کر وہ غلط کہا نہیں بتا رہے, جیسے کہا جا رہا ہے نا ضبط کیا جائے گا, اس کو ان کو فیئر ٹائم دیا گیا کہ آپ اتنے ٹائم کے اندر آپ لوگ یہاں سے ریلوکیٹ ہو جائیے, کیونکہ یہ جگہ خاص ہے, مسلمانوں کا یہ عبادت کی جگہ ہے اور یہ اسپیشل جگہ ہے. یہ ایک جگہ کے لیے یہ رول تھا, سب جگہ کے لیے مسلمانوں نے ایسا کوئی رول نہیں ہوا. ہاں, تو یہاں پہ آپ اگر دیکھو گے تو عام مسجدوں کی بات دیکھیں گے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی کرسچنز آئے نجران سے. کہاں پہ بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ مسجد میں بات کی. تو کوئی عام مسجد کے اندر, جو حقیقت میں کیا ہے نا, اسلام کے اندر رول یہ ہے کہ مسجد کے اندر نان مسلم بھی آ سکتا ہے. اس کی کئی دلیلیں قرآن حدیث میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود ایسے نان مسلمز آ کر کے مسجد میں بیٹھ کر بات کرتے تھے. ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باندھا ایک غیر مسلم قیدی کو, تو کہاں باندھا؟ مسجد میں بندوایا, کہ تاکہ وہ دیکھے مسلمان کیسے رہتے ہیں, کیسے عبادت کرتے ہیں. تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ باقی ہے نا پوری دنیا کی مسجدوں میں آپ مسلمانوں سے مل سکتے ہو وغیرہ, لیکن ایک جگہ کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے, مکہ کو. جی بہت بہت شکریہ. آپ غالب کمال سے کوئی ڈیبیٹ پر آپ لوگوں میں سے کوئی کیوں نہیں آتا اس کے چینل پہ؟ دیکھیے اصل بات کیا ہے نا, کہ کسی کا اگر سوالوں کا جواب دے دیا گیا ہے تو ہم لوگ اس کو زیادہ پروموٹ کرنا نہیں بلیو کرتے ہیں. تو جہاں پہ میں نے ڈیبیٹ کیا بھی ہے نا, تو وہ ایسے کیا ہے کہ کم سے کم ایک بار ان کی فیکنس ثابت ہو جائے, ایک بار لوگ دیکھ لیں کتنے فیک ہے یہ لوگ. ہاں, تو ویسا کیا ہے, ویسے دیکھیں گے آگے کبھی. ہاں انشاءاللہ. اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے حضرت پتہ ہے؟ آپ لوگ جو اس کے ڈاکٹر ہو, پی ایچ ڈی آپ کی اسلامک نالج آپ کو اچھا ہے, اس سے کیا ہو رہا ہے, جو دوسرے دھرم کے لوگ ہیں, غیر دھرم کے, جو اسلام کو نہیں مانتے, وہ 70% ہے لگ بھگ دنیا میں, 70. تو وہ عام بندے بھی ان لوگوں کے جو سوالات یاد کر کر کے ان کے انڈے, بچے اور کیڑے مکوڑے پیدا ہو جا رہے. ہم جیسے عام بندوں کو جن کو نالج کی کمی ہوتی ہے, یہ بازاروں میں ان کے جو 10-10 سال کے بچے ان کے سوالات کو یاد کر کے, اور ہم جیسے لوگوں کو پکڑیں گے اور چلنا دشوار کر دیں کہ اسلام میں تو یہ ہے, قرآن میں یہ, آیت میں یہ. اب ہم لوگوں کو اس کی پورا نالج نہیں ہے کہ آیت منسوخ ہے کہ ناسخ ہے, کہ کیا متشابہ ہے, یہ جو بتا رہا ہے اس کے ہم لوگ کو نالج نہیں ہے. تو ان کا منہ, ان سپولوں کا منہ وہیں پر ٹھیس دینا چاہیے جس اسٹیج سے یہ لوگ گند پھیلا رہے ہیں. اور یہ آپ لوگوں کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے. آپ لوگوں کو اللہ نے اتنا علم عطا کیا ہے, اور یہ انڈے بچے پیدا کر دیں گے نا, تو پوری دنیا میں مسلمانوں کو چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا. سوالات اتنے پیدا ہو جائیں گے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے سوال یاد کر لیں گے اور ہم لوگ جواب نہیں دے پائیں گے. سمجھو کیسا ہوتا ہے نا, کہ ہم الحمدللہ, میرا بہت اس میں سیٹ تجربہ یہ ہے نا کہ میں نے کئی ویڈیوز بنایا, سوالوں کے جواب دیا, وہ لوگ کوئی جواب دے دے میں انٹرسٹ نہیں ہے, وہ اپنی پٹری لے کے چل رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہے, کوئی اپنی ٹریک لے کے اندھ وشواس کے ساتھ چل رہا ہے. تو ہم کیا چاہتے ہیں نا, کہ لوگ جو پوچھیں گے نا سوال, تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں سوال پوچھتے ہیں ان کو جواب ملتا ہے. آج سب جواب اویلیبل ہے. ہم لوگوں نے الحمدللہ جو سوال اب تک کور کیے نا, سٹریمز کا سلسلہ شروع ہوا ہے, تقریباً سوال الحمدللہ کور ہو گیا. ابھی بہت دنوں سے کوئی نیا سوال شاید ہی آتا ہے, ہاں بہت دنوں سے ایسا معاملہ ہے. تو ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ جواب بنا کر کے ہم لوگ اویلیبل کر رہے ہیں کہ جس کو جاننا ہے وہ جان لے جواب. جی انشاءاللہ, شکریہ. اور ایک اور بات کیا ہے, کچھ چیزیں جو ہوتی ہے نا اگنور کیا جاتا ہے تو وہ خود اپنے آپ مرتی ہے. کوئی جیسے بیٹھ کر کے آپ کے پیچھے سے ہنس رہا ہے آپ کے اوپر, اب موڑ کے اس کو جتنا دیکھو گے نا وہ انکریج ہوگا. اس کو آپ اگر اگنور کر کے آگے بڑھو نا تو ایسا لگے گا کوئی پاگل آدمی ہنس رہا ہے. تو کبھی کبھار کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, اس کو عارض عن الجاہلین جو آتا ہے نا, کہ جاہلوں سے اعراض کرو, جو فولش لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اگنور کرو. یہ بھی ایک تعلیم ہے ہمارے دین کی.
اس کے ذریعے وہ نیچرل موت مرتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. ہم لوگ جو ہے اگر 30% ہے پوری دنیا میں تو 30% اگر اگنور کرتے ہیں, لیکن وہ جو 70% لوگ ہیں وہ اس کے انڈے بچے نارمل پبلک کو یہ انٹرسٹ بھی نہیں ہے. یہ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں ایسے جو فتنہ فساد پیدا کرنے والے, کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں, ان کو اگنور کر کے وہ اپنی نیچرل موت مریں گے. یہ بھی ایک بات ہے, طریقہ ہے, اسٹریٹجی ہے. کیونکہ وہ لوگ ہم لوگوں کو اگنور کرتے ہیں, ہم لوگ ان کے جواب دیتے ہیں, ان کو جواب دیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو وہ اگنور کر کے ہم لوگوں کے اوپر وہ چیز یوز کرتے ہیں. جی ہاں ہاں. اچھا ایک بات میں جوڑ دوں, ایک بات یہ جو شیخ صاحبان نے الحمدللہ بہت اچھا جواب دیا, زید بھائی نے بھی مکمل کر دیا. بس ایک بات رہے گی, یہ جو کہا گیا نا کہ ان کو بھگا دیا گیا, ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا گیا, بھائی یہ غلط بات ہے. آج بھی دیکھیے کبھی کبھی حکومت کا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے, کہیں پہ کچھ بنانا ہے تو وہاں کے لوگوں کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں, آپ یہاں سے چلے جاؤ. پھر اس کے بعد میں اس کی جو جگہ ہے اس کا معاوضہ دے دیتے ہیں ان کو. اب صحیح بخاری کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہاں سے ہم آپ کو نکالنے والے ہیں, ہٹانے والے ہیں. یہ حدیث نمبر 3167, 3167. جی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ انی اريد ان اجليكم من هذه الارض, میں تمہیں یہاں سے ہٹانے والا ہوں, یہاں سے تم کو ہٹانا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن یجد منکم بماله شيئا فليبيعه, اگر تمہارا کوئی مال ہے تو اس کو بیچ ڈالو, یہاں بیچ کے یہاں سے نکل جاؤ. یہ نہیں کہا کہ تمہاری پراپرٹی ہم سیز کر دیں گے, لے لیں گے, قبضہ کر لیں گے, بلکہ کہا کہ بھئی تمہارا جو مال ہے, جو گھر بار ہے, بیچ کے نکل جاؤ یہاں سے, یعنی اس کی قیمت لے لو, یعنی اس کی قیمت لے کے آپ نکل جاؤ. تو یہاں پہ کہا ہے کہ ان کا پراپرٹی قبضہ کر لیا, سیز کر لیا. ہاں اگر بھائی کوئی جو ہے آتنکی ہو اور کوئی جو ہے مارنے کاٹنے والا ہو, اس کی پراپرٹی اگر سیز بھی کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی آتنکی پکڑا جائے گا, اس کی پراپرٹی ہوگی, اس کا بینک سیز نہیں کریں گے. کوئی بدماش ہوگا, کوئی آتنکی ہوگا, پتا چلا کہ آتنکی ہے, اس کی ساری پراپرٹی آج بھی سیز کر دے, کوئی بھی حکومت اس کو سیز کر دے گی. لیکن یہ جو حدیث میں ملتا ہے, کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ملتا ہے کہ ان کی پراپرٹی کو, جن کو ہٹایا گیا, ٹرانسفر کیا گیا, ان کی ساری پراپرٹی کو قبضہ کر لیا گیا, بلکہ یہ ملتا ہے کہ یہ کہا گیا کہ بھئی اس کو بیچ دو, بیچ کے یہاں سے نکل جاؤ کہ میں تمہیں یہاں سے ہٹانے والا ہوں. تو جس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک غیر مسلم کو باندھا تھا, 3 دن مطلب رکھا تھا ان کو اسلامک کلچر سکھانے اور دکھانے کے لیے, تو ان لوگوں کو بھی رہنے دیتے, مطلب نہیں ہٹاتے, کیا وہ بھی دیکھتے تو کنورٹ ہوتے اسلام میں؟ یہی عمل یہاں پر کیوں نہیں لیا گیا؟ اصل میں ہر جگہ کی الگ کنڈیشن ہوتی ہے, اور جیسے ہم دور سے بہت سارے معاملات نہیں سمجھ سکتے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جب ہم موقع پہ ہوتے ہیں تب وہاں فیصلہ لیا جاتا ہے. بھی ایک مسئلے کے کئی فیصلے ہو سکتے ہیں, اب اس میں کون سا فیصلہ کب لینا ہے, موقع پہ موجود شخص زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ کیا لینا ہے. آیا یہ کہ معاوضہ دے کر کے دوسری جگہ بسانا چاہیے, آیا یہ کہ وہاں پہ رکھنا چاہیے, آیا یہ کہ اس سے بدلہ لینا چاہیے, اس پہ سزا جاری کرنی چاہیے. بھی سزا کا بھی قانون تھا, سزا بھی جاری کر سکتے تھے, بدلے میں بعض لوگوں کو قتل بھی کیا جا سکتا تھا, وہ بھی کیا جا سکتا تھا, وہ بھی قانون تھا. ان کو وہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے, وہ بھی قانون ہے. ان کو وہاں پہ رکھا جا سکتا ہے, یہ بھی آپشن ہے. اب کئی آپشن ہیں, سارے آپشن ٹھیک ہیں, ان میں سے کس آپشن کو چننا ہے یہ اس وقت کام کرنے والا زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ معاف بھی کیا ہے. بعض لوگوں کو اللہ کے رسول نے قتل کرنے کا بھی حکم دیا ہے, یعنی اکا دکا لوگ تھے اس وقت بھی, یعنی معاف تو اللہ کے رسول نے کر دیا, لیکن 1-2 لوگوں کو قتل کرنے کا بھی حکم دیا تھا. کنڈیشن ایسی تھی, ظالم تو تھے ہی, ظالموں میں سے 99% ظالموں کو تو معاف کر دیا, لیکن 1% ظالموں میں یا اس سے کم بھی ایسے بھی لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول نے معاف نہیں کیا. ایسا ہے تو اب ہم یہ کہیں کہ ارے ان کو بھی معاف کر دیتے تو کیا ہوتا. بھئی ان کو بھی معاف کر دینے میں کیا پرابلم تھا, کیا کنڈیشن تھی, اس وقت اللہ کے رسول زیادہ بہتر سمجھتے تھے. امید کرتا ہوں سوال کا جواب ملا ہوگا. ہاں جزاک اللہ خیر, شکریہ.